اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت اور پکڑ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اب کسی قسم کے ڈر کی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لہذا وہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ نہ تو حقوق اللہ صحیح طرح ادا کرتے ہیں، نہ حقوق العباد، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طرح ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق صحیح طرح ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف کچھ لوگ ہیں بالکل مایوس ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں تو ہماری بخشش ہی کیسے ہوگی۔ یہ دونوں جو سوچیں ہیں ان کے اندر اور درمیان والی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل نہ ڈر بھی نہ ہو، رحمت کا امیدوار بھی رہے اور اس سے ڈرتا بھی رہے۔ دیکھیں نا ماضی کے واقعات کئی ملتے ہیں کہ ایک ایک عمل پہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور ایک ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں بھی پھینکا۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایک تاجر کا واقعہ آتا ہے امم سابقہ میں سے کہ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کرتا تھا، ادھار دے دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ معاف کرنے والی صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کو معاف کر دینا ہے اور اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک عمل پہ جنت مل گئی نا، اور اس کے برعکس ایک عمل پر دوزخ بھی دی گئی ہے۔ وہ جس نے بلی کو باندھا اور بلی بھوک سے مر گئی، اس عورت کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہے کہ اس کا یہ حال ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو اس عورت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک عورت وہ تھی جو نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھتی تھی، نہ روزے زیادہ رکھتی تھی نفلی، نہ صدقات و خیرات، اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے محفوظ تھے، یعنی ہمسایوں کے لیے مفید تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ وہ شخص جس نے 100 قتل کیا، معافی کا جب اس نے عزم کیا، چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ذوالکفل کا واقعہ اس کو معاف کیا۔ قوم یونس علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ تو معافی کے بھی واقعات ہیں اور وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایک ایک عمل پر پکڑ کے بھی واقعات ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے مال غنیمت میں سے بددیانتی کی، چوری کر لی، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ تو بڑا کچھ کہہ رہے تھے نا، وہ شہید ہو گیا وہ جہاد میں۔ تو دیکھیں نا کتنا مرتبہ اس شخص کا تھا، لیکن عمل کیا کیا اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ تو لہٰذا درست اپروچ اور درست سوچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھی جائے اور اس کی پکڑ سے ڈرا بھی جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ نا ایک دفعہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس زبان نے مجھے ہلاکت والے مقامات پر ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیں اس امت کے سب سے افضل ترین انسان اور ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنا احتساب کر رہے ہیں، کس طرح اپنی زبان کے بارے میں فکر مند ہیں، حالانکہ ان کی زبان اعلیٰ ترین زبان تھی، اس کا وہ بہترین استعمال کرتے تھے۔ کسی کو ان کے بارے میں یہ آتا ہے وہ رحم دل تھے، یہ بھی نہیں کہ سخت تھے، رحم دل۔ اس امت کے سب سے زیادہ رحم دل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دیکھیں نا کس طرح ہے کہ اپنی گفتگو کے بارے میں پریشان ہے۔ آج ہم کوئی گفتگو میں احتیاط نہیں ہوتی، غیبت، چغلی، جھوٹ، ساری خامیاں، کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء، لغویات، سب کچھ ہماری گفتگو میں شامل ہوتا ہے، لیکن ڈرتے نہیں۔ سوچ مان گئے جی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بالکل بخشنے والا ہے۔ خوف، اس کی پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ لازم و ملزوم ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آخری وقت تھا تو بڑے پریشان تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی، جنہوں نے خلق قرآن کا جو کفری عقیدہ تھا اس کے خلاف سٹینڈ لیا، صعوبتیں برداشت کی۔ اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ عرب لوگ زیادہ تر انہی کے ذریعے سنت کو فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخری وقت میں پریشان تھے تو بیٹے نے پوچھا تو کہا وہ سمت ذات ہے، پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی۔ تو یہ ہے اصل ایمان، اللہ کی رحمت کی امید رکھے انسان اور اس کی پکڑ سے ڈرتا رہے، اس اپروچ کی ضرورت ہے۔ بڑی معذرت سے ہمارے ہاں یہ بھی سوچ ہے جی چونکہ میں فلاں شخصیت کو فالو کرتا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑا ہوں، لہذا میں جو مرضی کر لوں، مجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ ہے نا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا درست نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو انہیں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی عمل کرنا، اپنے عمل کی بنیاد پر ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ ریوارڈ ملنے ہیں۔ تو یہ اپنی بیٹی کو کیوں بات کہی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو لہٰذا گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ماڈریٹ اپروچ، اعتدال پسندانہ رویہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھنے